اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے اس سے پہلے الحمد شریف پر روشنی ڈالی کہ الحمد شریف جو ہے خالق کائنات کے ساتھ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ کس لیے ہے کہ قرآن کی اساس پر اور نبوت کی طرز پر ایک بہت بڑے ریولوشن کے لیے، یعنی تاکہ ایک سسٹم قائم ہو، ایسا سسٹم قائم ہو جس میں تمام انسانوں کی بلا امتیاز رنگ نسل مذہب کے حاجتیں پوری ہوں۔ ابھی الحمد شریف جو ہے یہ ہر رکعت میں فرض رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت یا آیت ہم جوڑتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ پورے قرآن کو جہاں سے بھی اسٹڈی کرنا ہے تو الحمد شریف کے مقصد کے تحت ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم پھر کیا ہے کہ کوئی بھی صورت یا آیت جوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کر کے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی رب تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم جھک جاتے ہیں۔ جھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، یعنی انبیاء کی طرز پر کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے وہ، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، یعنی پوری زندگی کو ان کی پوری سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ قرآن کا مقصد ہے پورے کا، تو لہٰذا اتنی بڑی جو کمٹمنٹ نبھانے کے لیے تو انسان تو ذاتی طور پر بہت کمزور ہے کہ اس کو اپنی موت اور زندگی پر اختیار نہیں، اس کو بیماری اور صحت مندی پر اختیار نہیں، اس کو معاشی کرائسس پر اختیار نہیں، اس کو اپنے چلنے پر اختیار نہیں، کیونکہ سب کچھ تو عطا کردہ ہے، یعنی ہر حوالے سے انسان عاجز ہے رب تعالیٰ کے حضور۔ تو جب اتنی بڑی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ کمٹمنٹ نبھانا ممکن نہیں، اس لیے ہم رب تعالیٰ کی مدد کے لیے ہم جھک جاتے ہیں، کیونکہ مدد ہمیشہ جھک کر مانگی جاتی ہے، اور سبحان ربی العظیم ہم پکارتے ہیں۔ سبحان کا لفظ یہاں بھی استعمال جو ہوتا ہے تو وہ اس کا مقصد رب پر بھروسے کے اعتبار سے ہی ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا، تو یعنی بھروسہ مند ہے، تو اس کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت عظیم ذات ہے، پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، بڑے میں بڑے تک انسان کی سوچ نہیں جا سکتی، اور چھوٹے میں چھوٹے تک بھی انسان کی سوچ نہیں جا سکتی کہ اس نے کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ سیل کی ساخت پر بھی جائیں تو سیل کے اندر بھی ایک پوری زندگی ہے، اور ایک بہت بڑا نظام ہے اگر آپ غور کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے جس کے سامنے اس کو عظیم مانتے ہوئے اس سے مدد ہم، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جھک کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم وہیں سے سجدے میں کیوں نہیں چلے گئے؟ دوبارہ سے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ دراصل رب تعالیٰ کی مدد کے ہوتے ہوئے، اس پر مکمل بھروسہ ہوتے ہوئے ہم اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، یہ میں ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہوں، اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان جتنا زیادہ ذمہ دار ہوگا تو اتنا ہی اس کے اندر تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے بعد اس احساس کی بنیاد پہ کہ کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ ذمہ داری جو ہے اس کی وجہ سے تو تکبر آ سکتا ہے اس میں، تو کہنے کا مقصد جب انسانوں کا ذمہ دار ہوگا، یعنی وہ جب حکمران ہوگا تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے اندر ضروریات اور خواہشات کی بنا پر تکبر پیدا ہونے کا لازمی طور پر اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر اس احساس کے تحت ربنا لک الحمد، یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کر کے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اچھا، سجدے میں ہم یہ پوزیشن کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ عاجزی کی اس سے بہتر کوئی پوزیشن نہیں بنتی
کہ انسان اپنی پیشانی، اپنا ناک، اپنے گھٹنے جو ہے زمین پہ رکھ دیتا ہے اللہ کے حضور۔ ہم نے رکوع ایک کیا تھا، سجدے ہم 2 کیوں کر رہے ہیں؟ کہ رب تعالیٰ سے جب مانگا ہے بھروسے کے ساتھ تو جان لو کہ لازمی مل گیا۔ مدد مانگی ہے تو لازمی رب تعالیٰ حق کی مدد کرتا ہے، مدد مجھے مل گئی ہے، مگر ہم نے عاجز زیادہ رہنا ہے، اس لیے ہم نے سجدے 2 کیے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ عاجزی کی پوزیشن ایسی کیوں بنائی؟ اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ عاجز ہوگا اس میں خدمت کا زیادہ جذبہ ہوگا، اور جس کسی میں خدمت کا جتنا زیادہ جذبہ ہوگا وہی خلافت اللہ کا اہل ہے، وہی ذمہ داری یوں نبھانے کا جس کے اندر احساس ہوگا، یعنی خود عاجز ہوگا، تو وہی جو ہے وہ بہتر طریقے سے دوسروں کی خدمت کر سکے گا۔ اصل میں حکمرانی کا مطلب خدمت ہی ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھ کے چلے اور ان کی خدمت کرے۔ جس کے اندر جتنا خدمت کا زیادہ جذبہ ہوگا، اپنی تمام رعایا کو اپنی اولاد کی طرز پر سمجھے، بلا امتیاز رنگ نسل مذہب کے حکمران کی نظر میں رعایا جو ہوتی ہے وہ ان کی اولاد کی مانند ہوتی ہے، کہ اپنی اولاد کی طرح ان کی بھلائی سوچے، اپنی اولاد کی طرح سے ان کو نقصانات سے بچائے، ان کو فائدے کی طرف لے کے جائے اپنی اولاد کی طرز پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ سجدہ ہمارے اندر حکمرانی کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارے اپنے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے خدمت کا، کہ ہم خدمت کریں، ہر سطح پہ خدمت کریں، گھر کے لے کر معاشرے اور قوم اور بین الاقوامی سطح پر انسانیت کی خدمت کا تعین کریں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔